سبحان اللہ۔ بہرحال بھئی یہ جو بچے کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، میری درخواست ہے کہ بیٹھ جائیں، اور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ہمارے حضرت ہمارے کرم فرما ہم سب کے بڑے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اسٹیج پر اور بھی بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب بڑھانا سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے علماء تشریف فرما ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں ہم سب کے بڑے اور کرم فرما اور حضرت کا فیض بہت دور تک پہنچ رہا ہے، لوگوں کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ میری مراد محسن الامت حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب دامت برکاتہم، جو کہ محتمم ہیں مدرسہ مفتاح القرآن حسین پور کلاں، تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے پرمغز خطاب و بیان سے ہم سب کو محسوس و مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب تعالی سبحانہ ہمارے اس وقت کے شریک ہونے کو قبول فرمائے اور جلسے کو سلامتی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کو مکمل فرمائے، اور موسم کو بھی اللہ تعالیٰ سازگار رکھے، جانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو جو سہولت نصیب ہو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ موسم اس کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے رکھے، لیکن اپنی درخواست تو ہمیں لگانی پڑے گی نا کہ اللہ تعالیٰ موسم کو سازگار فرما دے، اور پھر اللہ رب العزت بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ اس جلسے کو نسبت ہے قرآن کریم مدرسے کے ساتھ۔ آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں جلسے میں، اس کو نسبت ہے جلسے کو مدرسے کے ساتھ، اور مدرسے کو نسبت ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ اور قرآن کریم ساری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایسا کلام ہے جس کے اوپر تفصیل سے کوئی بھی آج تک بیان پورا نہیں کر سکا۔ یہ سمندر ہے جس کی تہہ کا کسی کو پتہ نہیں۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو رونگٹے کھڑے کر دیے، ایسے انداز کے ساتھ ایسی آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں کو اگر آپ کو نسخہ بتانا شروع کریں بہت وقت چاہیے، پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، میں عام انسانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر میرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، میں تم سے کہتا ہوں تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آمنت باللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میری کیوں نہیں مانتے؟ اچھا اللہ تعالیٰ فرمائیے کیا ہے آپ منوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم پر حالات آئیں گے، یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات سب پر آئیں گے، نبی ہو یا ولی ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، پبلک کا ہو، سب پر دنیا کے حالات آئیں گے۔
ایسا نہیں کہ سردی پڑ رہی ہے، نمازی آدمی کو تو سردی لگتی نہیں، بے نمازی ڈرتے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو۔ بخار کی موسم چل رہی ہے، بے نمازیوں کو بخار چل رہا ہے، تہجد گزار اور نمازیوں کو بخار آتا نہیں۔ گرمی پڑ رہی ہے تو نمازیوں کو تو گرمی ستاتی نہیں اور بے نمازیوں کو چھوڑتی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، سب کو آپ حالات آئیں گے، لیکن اگر تمہیں گھبراہٹ ہونے لگے، تحمل سے برداشت سے باہر ہونے لگے، تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اس کے ذریعے نماز پڑھ کر۔ اور جب نماز پڑھ کے مدد مانگو تو جو کچھ حالات آئیں اس میں صبر کرو۔ تم صبر کرنا جانتے ہو مگر مانتے نہیں ہو۔ جب تمہیں بخار چڑھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور ڈاکٹر صاحب انجیکشن تیار کرتے ہیں، آپ اپنی آستین چڑھا لیتے ہیں، نس میں لگاؤ گے کہ مونڈے میں لگاؤ گے یا کلے میں لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مونڈے میں لگاؤں گا۔ تو آپ نے آستین اوپر کو کر کے اور انجیکشن جب اس نے تمہارے طرف کو کیا تو تم نے صبر دکھایا کہ منہ ایک طرف کو پھیر لیا اور ہاتھ اس کی طرف کو کر دیا، تو معلوم ہوا صبر بھی کر رہے ہو اور راضی بھی ہو اس مصیبت پر، اس امید پر کہ اس کے بعد ہمیں نتیجہ اچھا ملے گا، تندرستی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنہوں نے ہم سے مدد مانگی نماز پڑھ کر اور حاجت مانگی ہم سے نماز پڑھ کر اور پھر صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے قاری صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں تفصیل میں جانا چاہتا کہ مجھے ایک تو طبیعت بھی میری ایسی ہو رہی ہے، پھر آگے مجھے جلدی ہے جانے کی، اس لیے مختصر وقت میں آپ حضرات سے ہم کلامی ہو جائے تاکہ میں بھی اس میں سعادت میں آپ حضرات کی شریک ہو جاؤں، مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے، حصے داری ہو جائے۔ اللہ والے آ رہے ہیں، رات سے سنا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سنانے والوں کو قبول فرمائے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے سمندر میں سفر میں، کشتی چل رہی تھی اور وہ کشتی میں بزرگ بیٹھے اور ویسے بھی ڈرے بیٹھے، ایرا غیرا نتھو خیرا سب طرح کے ہوتے ہیں مسافر۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا متوجہ کر کے سب لوگوں کو، بھائی کسی کے پاس اگر 10,000 روپے ہوں اور وہ سمندر میں پھینک دو، میں اس کو ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہ والے ایسے ہی ہوں، ان کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو دنیا والے نہیں جانتے سمجھتے۔ اور جو خشک مولوی ہوتے ہیں نا، خشک عالم، مولوی نہیں کہتا عالم، وہ بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچتے جب تک اس کا ذائقہ نہ چکھیں۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں جو 10,000 درہم دریا میں پھینک دے، میں اس کو ایک وظیفہ بتاؤں گا جو بہت کام کا ہوگا۔ اب سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ لو سن لو بے وقوفی کا اعلان۔ ایک آدمی نے یقین کیا اور 10,000 روپے نکال کے اور سمندر میں پھینک دیا کہ لو حضرت میں نے پھینک دیا۔ سب کے سب کہنے لگے بے وقوف ہو گئے، اس آدمی کا کہنے میں آ گیا، 10,000 روپے دریا میں پھینک دیے، مسجد میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا، کسی فقیر کو دے دیتا، کسی یتیم بیوہ کو دے دیتا، کتنا فائدہ ہوتا۔ اس آدمی نے کہا میں نے اپنے پھینکے ہیں، تمہارے تو نہیں، چیز تمہارے کیوں لگ رہی ہے؟ میں نے اپنے تو پھینکے ہیں، تمہیں کیا پریشانی؟ خیر چپ ہو گئے۔ جب ایسا جواب ملا منہ توڑ، اور وہ چلتے رہے۔ اللہ کا حکم آگے چل کر طوفان میں ایسی کشتی آئی کہ طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ بزرگ تو غائب ہو گئے، باقی لوگ اس میں ڈوب گئے، یہ آدمی تختے پر بچا اور تختے پر تیرتا تیرتا کنارے کی طرف پہنچا اور کنارے کے پاس اس کو ایک محل نظر آیا۔ یہ اتر کر کسی طرح سے وہاں اس محل میں پہنچا، بھوکا پیاسا تھکا ماندہ پریشان حال کہ یہاں جا کے کچھ سوال کروں۔ دستک دی، کیواڑ پیٹے، اندر سے بڑی حسین و خوبصورت لڑکی آئی۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں انسان ہوں، پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ کچھ پانی کھانا چاہتا ہوں۔ کہ پانی کھانا چاہے؟ یہاں تو اپنی جان بچا، بھاگ جا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں بصرہ کے رہنے والی ہوں، بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی ہوں اور کنواری ہوں، بغیر شادی شدہ ہوں۔ ایک جنات شیطان مجھے وہاں سے اٹھا کے لے آیا
اور لا کر کے اس مکان کے اندر قید میں رکھ رکھا ہے، صحبت تو کرتا نہیں، باقی اور کچھ چھوڑتا نہیں۔ اس نے اتنا پریشان مجھے کر رکھا ہے کہ میں رات دن تمام اس سے تو موت آ جائے تو اچھا ہے، اس لیے اگر وہ آ گیا تو تجھے نمٹا دے گا، لہٰذا تو یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ بات ہوئی رہی تھی، اتنے میں اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھ وہ شیطان آ بھی گیا۔ جب وہ آ گیا اس نے آگے کہا اچھا تو کس کی اجازت سے میرے مکان میں داخل ہوا، تجھے اب بتلاؤں۔ اس نے آنکھیں نکال کے اس کی طرف چلنا شروع ہوا۔ جب یہ چلنا شروع ہوا تو ان بزرگ کا وہ بتایا وہ وظیفہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ وظیفہ بتایا تھا ان بزرگوں نے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کریم سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑا کلام ہے، سب سے اونچا اس کا ادب ہے، سب سے اونچا اس کا درجہ ہے۔ تو بھائی مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی مانتے ہو؟ تو قاری نے شاعر صاحب نے آپ کو نعت سنائی، کیسے اچھے اشعار سنائے، مگر تمہیں ہلا ہلا کے بھر رہے تو تمہارے اندر ہلا ہے نا، کیونکہ جو اندر محبت رسول ہے نا وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، اس لیے تمہیں ہلا ہلا کے حرکت میں لا رہے تھے تاکہ تم اندر جو تمہارے وہ محبت رسول ہے وہ سارے بدن کے اندر پھیل جائے۔ اور جیب سے نوٹ بھی نکالنے لگو محبت رسول میں، مگر ایسا مجمع نہیں دیکھا، بیچارے پسیجے ہیں نرمائی نہیں ہے نا، نرمائی نہیں، نوٹ نکال لے نہیں، کتنا بھی ہلا لو۔ خیر جب ایسے جلسہ آؤ نوٹ لے کر آیا کرو، بھر کر لے کے آیا کرو، اللہ کے نام پہ دو گے، اللہ والوں کو دو گے، نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے تو بھائی نقصان ہے، نفع ہی نفع ہے۔ تو جب آیا کرو خالی نہ آیا کرو، کیا تو جیب میں ہے نہیں کچھ، تو آئے تھے کہیں کے واسطے، منہ تکنے کے واسطے آئے تھے۔ تمہارے گھر میں کوئی بہو آوے اور منہ دیکھنے عورتیں آوے، اور منہ تو دیکھ لیں منہ دکھائی دے گا نہیں، تو کون اچھا سمجھے گا کہ منہ دیکھ کے چلی گئی، خام کا منہ دکھائی دیا نہیں۔ قاری صاحب نے قرات کی اتنے اچھی طریقے سے، اللہ کا قرآن پڑھا تو کسی کا بھی دل نہیں نرمایا ہے نا، کہ اللہ کا قرآن قاری صاحب نے کتنے ہانگے لگائے، کتنے زور لگا کر کے کس انداز کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ لاؤ قاری صاحب کو کچھ ہدیہ پیش کر دے، اچھا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ جیب میں لے رہے ہیں، قاری صاحب کو چپکے سے دیں گے ہے نا، تو شاعر صاحب کو تو دکھا کے دو، قاری صاحب کو مولوی صاحب کو چپکے سے دو۔ کیوں؟ شاعر صاحب حرکت دلائیں گے اور قاری صاحب اس نور کو تمہارے اندر جمائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ان بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا اور اس نے پلے باندھ لیا۔ اب مصیبت کے اندر وہ آئے، وظیفہ یاد آیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب بار بار پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، دھواں بھر گیا اور دھوئیں میں پھر آگ لگ گئی ادھر۔ اچھا 1700 ہے، ماشاءاللہ، اللہ کرے 2000 پورے ہو جائے۔ تو انہوں نے وہ آیت بار بار پڑھنی شروع کر دی، وظیفہ، یہاں تک کہ ایک دم آگ لگی اور وہ شیطان جن پھک گیا، ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا لڑکی خوش ہو گئی اور اس نے ایک دم قدموں میں پڑھ کر اس آدمی کے یوں کہا، اللہ کے بندے تو فرشتہ ہے، کس طریقے سے تم یہاں آیا، تیری بھی جان بچ گئی، میری بھی جان بچ گئی، اب تو مجھے یہاں سے لے کے چل۔ اور ایک بات سن لے، یہ محل بھی اسی کا ہے، یہ ہیرے جواہرات بھی اسی کے ہیں، یہ سونا چاندی بھی اسی کا ہے، لیکن محل تو لے جا نہیں سکتے اور مال ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ سارا مال اکٹھا کر کے باندھ لیا اور لے کر کے وہاں سے چلے۔ کنارے پر آئے، جب کشتی کوئی ناؤ آئی تو انہوں نے کپڑا ہلایا، اس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے اسے کرایہ دیا اور بصرہ پہنچے۔ جب ان کے گھر پہنچے ماں باپ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ ہماری لڑکی غائب ہو گئی تھی، جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور آج واپس آ گئی۔ سارا قصہ لڑکی نے سنایا تو وہ ماں باپ بڑے خوش ہوئے اور اس آدمی کا، اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ہاتھ چومنے لگے کہ تیری برکت سے ہماری لڑکی گھر واپس آ گئی، لہذا مان گئے کہ تو نیک آدمی ہے، تو نیک آدمی ہے۔ اس نے کہا اللہ کا فضل ہے، نیک ویک تو کچھ نہیں ہے۔ آخر انہوں نے کہا ہماری تمنا یہ ہے
کہ ہماری لڑکی کماری ہے اور تجھ سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس مالدار آدمی نے لڑکی سے نکاح کر لیا، جو مال وہاں سے لائے تھے وہ بھی اسی کا، اور جو انہوں نے دیا وہ بھی اسی کا۔ بولو اللہ نے ترقی کامیابی دی نہ دی؟ کب دی؟ جب 10,000 وہاں پھینکے تھے۔ تو یہاں تمہیں پھینکنے کو تو نہیں کہہ رہا کوئی یہاں ڈالیا ہو، بڑھان اس میں شاہبود کی نہر میں مجھے نہیں کہہ رہا کوئی، تو جو کہہ رہے مدرسے میں تو اب یہ 1700 آئے ہیں، خدا کرے 2000 پورے کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سب سے بڑی دولت ہے اور بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ جو آدمی اللہ پر تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں، کیونکہ زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور جب سے ہم نے ادھر سے نگاہ ہٹا لی، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہم سے ہٹ گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی، یعنی جو رشتہ دار تھے وہ ڈھونڈنے لگے، جو دوست تھے وہ بھی بھاگنے لگے۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، ایک نظر ان کی کیا بدلی، سمجھ رہے ہو؟ ایک نظر ان کی کس کی بتاؤ؟ ہاں، ایک نظر ان کی کیا بدلی کہ سارا جہاں بدلا۔ اب نظر ان کی بدل نہیں ہے، ہمارے جہاں سے جگہ جگہ پٹ رہے، کاروبار کو جا رہے ہیں وہاں پٹ رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں میں پٹ رہے ہیں، سڑکوں اور دکانوں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پٹ رہے ہیں، پٹ رہے نہیں پٹ رہے، لیکن ہم احساس نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر ہم سے بدلی نہیں کیوں ہے۔ اب اس کا طریقہ و علاج کیا کریں؟ اس کے لیے ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی، کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا طریقہ ہو جو ہمارا بھاؤ بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیوں، بھاؤ بڑھانے کے لیے، ترقی کے لیے پہلے قربانی دینی پڑتی ہے۔ دیکھو اچھا ایک دفعہ دعا پڑھ لو، اللہم پڑھو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور سہولت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے فنا ہوتا ہے پھر بقا ملتی ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نہیں پہلے ہمیں دے دو بعد میں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دکان میں پہلے سودا ڈالتے ہو، نفع بعد میں، کھیتوں میں بیج پہلے ڈالتے ہو اور پیداوار بعد میں، بیج مہنگا لا کے ڈالتے ہو، پھر بگیاں ٹرونیاں بھر بھر کے لاتے ہو۔ یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چھوٹا سا بیج آم کا بوتے ہو، امرود کا بوتے ہو، اور پھر اس میں سے بڑے بڑے پھول اور درخت اور پھل نکل کر آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے رقم خرچ کرو گے اور جان اور مال اور وقت لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ غیور ہے، کسی کا رکھتے نہیں، واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایک قصہ یاد آیا دلی کا، ایک مولوی صاحب کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا، ہوتی ہیں سب دن ملنے جلنے والے، تو آ کے بیٹھا کرتا تھا وہاں۔ جب ضرورت پڑتی مدرسے والوں کو اس سے ادھار لے لیا کرتے، بھائی 50,000 چاہیے، 1 لاکھ چاہیے، مدرسے میں تنخواہ نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے، وہ دے دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مدرسے والے لوٹا دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کہنے لگا مولوی صاحب جی، کہنے لگا مجھے 40 لاکھ روپے چاہیے، 40 لاکھ روپے دے دو۔ انہوں نے کہا بھائی میں کہاں سے دوں، مجھے نہیں پتا کہاں سے دوں، مجھے تو چاہیے 40 لاکھ۔ اور وہ بیچارہ اصرار کر رہا ہے، مولوی صاحب شرمندہ کہ آج تک تو ہم اس سے مانگتے تھے، آج یہ ہم سے مانگ رہا ہے، ہمارے پلے ہے نہیں، مدرسے کا دے نہیں سکتے، جائز نہیں ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو ہے نہیں، میں کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہاں سے دو، مجھے تو 40 لاکھ چاہیے۔ اب میں نہیں جانتا، وہ ضد کر رہا ہے، 40 لاکھ چاہیے۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ جھک مار کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا 1 ہفتے تک آیا نہیں، 1 ہفتے تک واپس نہیں آیا، تو مولوی صاحب کو یقین ہو گیا کہ وہ ناراض ہو گیا۔
کہ ہمیشہ ادھار دیتا تھا مدرسے میں، آج ہم سے مانگا تو ہم نے نہیں دیا، وہ ناراض ہو گیا شاید۔ ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام دعا کی تو مولوی صاحب نے سوچا یہ پھر کچھ ذکر کرے گا، مگر اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، جیسے بے فکر پہلے آتا تھا ایسے بے فکر کیا۔ آخر مولوی صاحب نے چھیڑا، ہاں بھائی 40 لاکھ کا کیا ہوا؟ کہ یہ تو کام ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے، کام ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ میں آپ کے پاس سے گیا، گھر میں ایک بیوہ عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، انتظام ہے، تم ایسا کرو مجھے کچھ مدد کر دو اللہ کے واسطے تاکہ میری لڑکی اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا اس سے پیسے چاہیے یا سامان؟ اس نے کہا پیسے دو گے جب بھی سامان لانا پڑے گا، مجھے تو سامان دلوا دو، پیسے کیا کروں گی؟ آج کل کی بیوہ نہیں کہ جی پیسے دے دو بس۔ اچھا ایک بات اس کو اور کہہ دوں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مگر بیواؤں کا بھی تو حق ہے، یہ مدرسے والے نہیں چھوڑتے، بیواؤں کا بھی تو حق ہے۔ ہم کب کہتے ہیں بیواؤں کا حق نہیں ہے؟ آپ کے 1000 روپے نکلے تقسیم کر لو، بیواؤں کا الگ، مدرسوں کا الگ، یتیموں کا الگ، محتاجوں کا الگ حصے لگا لو، اس میں کون منع کرتا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ اگر بیواؤں کو دیں گے سب کے سب، تو بیوہ رمضان کے بعد، عید کے بعد بیٹھ کے یوں کہتی ہے اے ببو بہن کہاں گئی تھی؟ کہنے لگا کہ گجرات گئی تھی۔ تو کہاں گئی تھی؟ میں بمبئی گئی تھی۔ کتنا لائی؟ وہ کہ 3 لاکھ لائی۔ کہ 3 لاکھ؟ ہاں۔ کہنے تو کتنے لائی؟ اور تو 1 لاکھ ہی ہوئے۔ کہاں گئی تھی؟ میں گجرات گئی تھی تو وہاں گئی تھی۔ اچھا تو گجرات والے بہت دینے والے ہیں۔ اچھا اگلے نمبر پر وہ دوسری بیوہ کو پتہ چلا تو 4-5 اکٹھی ہو کے گئی ہے نا، اور جا کے آنسو بہانا ان کا بائیں ہاتھ کا کام ہے نا۔ اگر ویسے بھی آنسو نہ ہوگا کسی مرے جیتے کو اپنے کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں گے، اور وہاں جا کر کے چندہ مانگیں گی اور لا کر کے حوالے کریں گی۔ تو دیکھو یہ بیوہ نہیں ہے، لیکن جب بیوہ ہے اور آنے کے بعد جب 3 لاکھ ایک عورت کما کے لائی جو بیوہ بھی نہیں ہے تو شوہر کو نگاہ میں نہیں لاوے گی، وہ تو کمانے والی ہے، کما حقوق ہے، وہ کیوں نگاہ میں لاوے گی شوہر کو؟ اور 3-5 کرے گا تو پولیس میں اطلاع کر دے گی، اب تو قانون بنا دیا سرکار نے۔ تو اب بتاؤ اگلے سال پھر اس سے اگلے سال کتنی بیوہ ہو جائیں گی اچھی خاصی، جن کا شوہر زندہ ہے اور وہ اپنے کو بیوہ کہنے لگے گی۔ تو بتاؤ جب بیواؤں ہی کو دو گے، مدرسوں کو نہ دو گے، تو تعلیم کا کام ڈھیلا اور بیواؤں کو ترقی ہو جائے گی، تو پھر تم اپنی خیریت منائیو کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں گی یا تمہارے انجیکشن لگوا دیں گی، تاکہ بیوہ تو ہو جاؤں کم سے کم، یہاں سے نکلنا تو نصیب ہوگا۔ اس لیے شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ ایک طرف پورا ٹوٹ پڑو، کہ مدرسے کی طرف سارا دے دیا تو وہ محتاج ترس رہے ہیں، سارا محتاج بیواؤں کو دینے لگے تو مدرسے والے دیکھ رہے ہیں دین کا کام کیسے کریں۔ تو سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ تو وہ بیوہ کہنے لگے مجھے تو سامان چاہیے، تو میں اس کے ساتھ بازار میں گیا اور جا کر جو اس نے سامان بتایا میں نے دلوا دیا۔ کتنے کا تھا؟ 40,000 کا بیٹھا وہ سامان، تو میں نے 40,000 اس کے سامان کے دے دیے اور سامان اس بیوہ کے گھر پہنچوا دیا۔ اس کے بعد میں جب گھر گیا تو ایک ہمارا ملنے والا آیا، اس نے کہا بھائی وہ بلڈنگ ہے وہ خرید لو۔ اس نے کہا بھائی خرید تو لوں، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس۔ اب انہوں نے کہا دیکھ تو لو، دیکھا جا کے سودا ہو گیا۔ تو ان کے 500 روپے بیان میں دیا، کل 500 روپے۔ انہوں نے کہا بھائی تو یہی ہے، بات روکنے کے لیے کیا، پھر بات کریں گے۔ اس سے بیان میں دے کے گھر آیا، دوسری پارٹی آ گئی۔ انہوں نے کہا سنائے صاحب وہ مکان تمہارا ہے؟ ہاں جی ہمارا ہے۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہنے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہ اس نے پھر آ کر کے بات چیت کی، ہم نے اس سے سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سودے میں مجھے 40 لاکھ کا نفع عطا فرما دیا۔ کتنے دیے تھے بیوہ کو؟ بیوہ کے ہاتھ میں نہیں دیے تھے کہ جب اندھی دھندھی ہو کر مزے کریے، سامان دلوایا تھا، کیونکہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ جو مسجدوں میں آ کے بیٹھ جائے نا عورتیں،
یوں کر کے کئی جگہ سگلی کرنی پکڑی گئی، برقع اوڑھ کے یوں چھپی بیٹھی ہے سگلی کرنی. بتائیے کتنے غیر مسلم ہندو چندہ کر داڑھی لگا رکھی ہے، ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، رومال ڈال رکھا ہے، چندہ کرتے ہندو پکڑے گئے. جب ان کی وہ دیکھی گئی آئی ڈی وغیرہ دیکھی گئی تو پتہ چلا بول کھل. کتنے دھوکے باز دیتے ہیں. اس لیے مومن نہ دھوکہ دیتا نہ دھوکہ بولو. اس لیے ہمارے حضرت جی جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، عورتوں کو بچوں کو نہیں دیتے تھے. فرماتے تھے ہمیں پتہ دو، اگر ضرورت مند ہے اس کے بیوہ کے گھر پہنچائیں گے، کیوں گر رہی ہے. اس لیے بچوں کو عورتوں کو نہیں دینا چاہیے اس طریقے سے، اگر ضرورت مند ہے ان کے گھر پہنچا. آج یہ بھیک مانگنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اچھا ایک اور طریقہ ہو گیا، ہر جمعرات کو مسجد والے بھی مانگنے لگے، مدرسے والے بھی مانگنے لگے. مغرب کے بعد ایک ہنگامہ اور شور برپا ہوتا ہے نا. چندہ نظم پڑھی جا رہی، نظم پڑھی جا رہی، نظم قرآن پڑھنا تو بھول گئے، نظم 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 ہائے ہائے. ادھر مسجد والا، ادھر وہ مسجد والا، ادھر وہ مدرسے والا، ایک ہلڑ بچا ہوا ہے. اس کونے پر اگر ڈکیتی پڑھنے لگے، ادھر والوں کو پتہ چلنے میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں تم نے یہ مسجد مدرسے بھیک مانگنے کے واسطے بنائے یا اللہ کے دین کے لیے بنائے؟ تم جو کہتے ہو اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کے دین کا یہ حکم تقاضا ہے کہ سب کو پریشان کرو. لاؤڈ اسپیکروں پہ پابندی لگ رہی ہے. ایک گاؤں میں ایک مسجد میں لاؤڈ اسپیکر ایک کافی ہے. ہر مسجد والوں کو چار لگانے چاروں طرف کو، اور پھر اتنے مہنگے مہنگے لا کے لگا رہے ہیں. سارے کے سارے اذان پڑھ رہے ہیں اور اذان بھی غلط پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مسیح کا قصہ ہے. ایک دن ایک آدمی کہنے چلو بھائی نماز پڑھا مولانا، نماز پڑھا. چلو بھائی امام صاحب بھی کہنا پڑھانے لگا. اب وہ تکبیر جب اسے پڑھی تو اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا چپ ہو جا. وہ حافظ جی ہیں بیچارے دکان کرے ہیں، وہ پرچون کی، وہ کھڑے تھے. میں نے کہا حافظ صاحب تم پڑھو. انہوں نے تکبیر پڑھی اور نماز پڑھائی. تو نماز کے بعد وہ میں نے کہا بھائی شیخ صاحب پہلے تکبیر کو سیکھو جب پڑھو. اذان اور تکبیر ثواب ہے نا پڑھنا، جو بھائی ثواب ہے. اذان پڑھنا ثواب، تکبیر پڑھنا ثواب، اور غلط پڑھے تو عذاب یا ثواب. تو سیکھ کے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. شوق ہے پہلے کسی کو سنا کے دیکھ لو اور پھر پڑھو تکبیر جب ثواب ملے گا. تو میں نے کہا تمہاری تکبیر میں غلطی ہے پڑھنا. جب پڑھی تو اللہ اکبر. ارے میں نے کہا خدا کے بندے 3 دن توتے میں محنت کرو، وہ بھی کہنے لگے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. بعض کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوک ہے یا ہو اکبر ہے؟ بولو صحیح. اللہ اکبر سیدھا نہ پہ وہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. غلطی ہے تو کہتے ہیں. تو میں جب بھی یہاں آتا تھا مسیح میں اور مسجد میں نماز پڑھانے کا نمبر آتا ہی تھا، بیان پہ ہوتا تھا، تو وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، الگ پڑھتا تھا. دیکھا وہ تو میں امام نہیں تھا، ورنہ میرا بستر بنوا دیتا ہوں ہے نا. جو امام ٹوکے گا اس کو بستر بنوا دیں گے. نالائق اپنے نالائق ہونے کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے بڈھے ہو گئے، اذان نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، اللہ اکبر کہنا نہیں آتا. تو نالائق بنا ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر کوئی سمجھاوے اس کا احسان ہے، لیکن احسان ماننے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں یہ حافظ جی افر گیا تھا دے افر آ گیا بھائی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے مفتی صاحب بھی آ گئے، نماز نہیں ہوتی. تو اذان تکبیر پڑھے جائے تو صحیح طرح سے پڑھے جائے. چندے کے لیے جمعرات کا دن بند کر دو. اگر کوئی نہ مانے، متولی نہ مانے یا امام نہ مانے، دینا بند کر دو، کوئی نہ دو. جب عشاء کی نماز پڑھنے جاؤ 10 روپے کے بجائے 20 روپے مسجد میں دے دیا کرو. اعلان تو نہیں ہوگا لیکن مسجد کی امداد تو ہو جائے گی. نہیں ہو جائے گی جو بھائی کرو گے ایسا تو نہیں کہ ہم جمعرات کو اعلان میں تو دیکھتے نہیں پھر دیکھتے ہی نہیں. اگر مغرب کے بعد نہیں دیا تو عشاء میں دے دو، صبح کو 2 ضرور.
کیونکہ مسجد کا کام خرچ کہاں سے چلے گا؟ پھر وہ جو کہیں گے وہ ایسا کم وقت آیا تھا مولوی جی کا بندش لگا کے لوگوں نے دینا ہی چھوڑ دیا، ہمیں گالیاں دیں گے لوگ، تو ایسا نہیں کرنا، دینا چاہیے، تو اس لیے دے دو، لیکن یہ ڈھونگ بازی نہ کرو۔ آج جگہ جگہ پر دیکھ لو کیا کیا پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن فجر کی اذان سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر اترواؤ، تو ایسے بیچ کیوں بولتے ہو جس سے دوسروں کا اعتراض ہو؟ اور پھر دیکھو جب ادھر سے بھی آواز آ رہی، ادھر سے بھی مسجد سے آواز آ رہی، ادھر مدرسے سے بھی آواز آ رہی، کسی کے بچے رو رہے، کسی کا بیمار پڑا ہوا ہے گھر میں، کتنے پریشان بعض لوگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کرو گے نہ کرو گے انشاءاللہ، جمعرات کو کوئی مسجد اور مدرسے میں اعلان نہ کرے، اور اعلان نہ کرے تو تمہیں خود دینا بند کر دو گے اس کی ترتیب بناؤ، چاہے محلے میں 2 آدمی پھر کے گشت کر لیا کرے، جب مہینے کی ضرورت ہو تنخواہ وغیرہ کی یا کوئی اور تقاضا ہو گشت کرو، اور ترتیب بہت سی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم میرے اوپر بھروسہ کرو، میں سب کا مددگار ہوں، سب کا کام بنانے والا میں ہوں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ میں عرض بھی کرنا کہ دوستو کہ مسجدوں کے اندر اذان ہونا اور پھر اسی طریقے سے نماز کو پڑھنا، یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے دل میں ان کا آباد کرنا اور صحیح نماز پڑھنا اور صحیح اذان دینا، صحیح تکبیر۔ دلی گیا میں ایک جگہ بڑی عالی شان مسجد، اور تکبیر جو دیکھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، امام صاحب عالم بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، مگر کہہ نہیں سکتے بستر بندوا دے گا۔ میرا جو بیان کا نمبر آیا میں نے تو بھیج دیا، میں نے کہا حی علی الصلاۃ پہلے سیکھو جب پڑھیو۔ یہ بچے جو وہاں ہل رہے مدرسوں میں بیٹھے ہیں اور استاد ڈنڈیاں پھڑکا رہا ہے، وہ یوں تو سکھاتا ہے کہ حی، بڑے ہاں نکالو، کہاں سے نکلے گی؟ قاری صاحب نے حی، کبھی انگلی لگا ہوئے اس کے حلق میں، یہاں سے نکال حی، اور تو بڈھا ہو گیا 60-70 سال کا اور بغیر سیکھ کے جا کے یہاں پڑھنے لگا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ حی الگ کلمہ ہے، علس الگ ہے، تو غلط پڑھ رہے ہیں، سیکھتے نہیں۔ تو یہ جو مدرسے میں بچے چھوٹے چھوٹے آ کر کے پڑھ رہے ہیں، اب تم آگے یہ کہتا حافظ جی 2 مہینے ہو گئے اس کا بچے کا قاعدہ ہی ختم نہیں ہوا۔ ارے بیٹھ کے تو دیکھ لے، تیرا گھر کا گھر بگڑا ہوا ہے، تیرا بچہ بھی بگڑا ہوا آیا، سدھارنے میں دیر لگ رہی ہے۔ اگر تم یوں کہا کرتے گھر میں عبد الشکور، دیکھو عبد الشکور چھوٹا سین ہے بڑا سین ہے، ایک تو ہے سکور اور ایک ہے شکور، فرق ہو گیا؟ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تم بولتے ہو عبد الشکور، سکور کہتے ہو، تمہارا بچہ بھی سکور کہتا ہے۔ اب جب حافظ جی کے حوالے میں ان کی جان مصیبت میں آ گئی، اب شین نکل رہتے مصیبت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب وہ 8 دن ہو گئے بڑا شین نہیں نکلنا، جب شین نہیں نکلنا تو آگے سبق کیسے دے؟ یہ غلط سبق پڑھا کر قرآن پورا کروا دے۔ اور جو سلیقہ مند استاد ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ سلیقے سے بچے کو مخرج نکلوانا چاہتے ہیں، آسانی سے نکلوا دیتے ہیں۔ جو اناڑی ہوتے ہیں 4-5 ہزار روپے تنخواہ دینے کے واسطے رکھ لیا ان کو، وہ بیچارہ دیکھا فیل کر رہا ہے۔ جب غصہ آیا، غصہ تو آیا تھا گھر والی پہ، آ کے چھیترا بچوں کو، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اناڑی تھا نا، وہ اناڑی بچے کو پڑھا رہا ہے، نکلوا رہا ہے، پڑھا قاف قاف قاف، تو بچہ کہے کاف کاف، وہ کہے قاف کو، اب جب ڈر تک پڑھ تو مر گیا حافظ جی مر گیا، حافظ جی مر گیا۔ اب بہلنے والے اکٹھے ہو گئے، کیا چیخ پکار ہو گئی مدرسے میں۔ آگے جو دیکھا تو حافظ جی نے بجا رکھا اس بچے کو، ایک بیچارہ حلوائی تھا سامنے، دیکھا اس نے، حافظ جی کیا بات ہے، کیا غلطی کر دی؟ یعنی بڑا قاف نہیں نکلتا اس میں، ہم 8 دن ہو گئے، قاف قاف، وہ کہہ رہا کاف کاف۔ اب قاف اور کاف چھوٹا بڑا دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ حلوائی نے سوچا تم اسے مجھے دو، 8 دن میں تم نہیں نکلوا سکے، لاؤ میں بھی دیکھ لوں۔ جا کے دکان میں اٹھا کر مٹھائی کھلائی، آنسو پہنچے اور کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہ جی میرے پاس کاف نکلنا، پتہ نہیں نکلتا نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کیا کون تو کاف؟ انہوں نے کہا کاف چھوٹا۔ تو اس حلوائی نے جو کہا یہ کوا کیسے بولتا ہے؟
انہوں نے کہا جو کرے کاؤں تو انہوں نے کہا ایک بیٹے کو بھی تو ہونا وہ کالا کالا سا کیا کہے اسے پہاڑی کروا کھانا جی وہ کیسے بول لے دیکھا تو نہ کھا دیکھا وہ کیسے بول لے اب یہ بول لے کاؤں کا یہ تو ہے بڑا کہا اس میں تو چھترا کام کا پٹرا تو تجربہ کار تھا بغیر پٹائی کے حلوائی نے نکلوا دیا دمائی نکلوا دیا نہیں اس لیے استادوں کے اندر بھی تحمل ہونا چاہیے اور پہلے استاد ہوتے بھی تھے ایسے سید بند اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو میں عرض کر رہا تھا اس مالدار آدمی نے 40,000 بیوہ کو سامان دلوایا اللہ تعالیٰ غیور ہے رکھا نہیں 40 لاکھ کا مکان کس انداز سے دلوایا اور وہ قدرت والا ہے بغیر پیسے کے کام ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں بھی کاروبار کیسے کرو اللہ میں بھروسہ تم نے چھوڑ دیا پیسے میں بھروسہ کر لیا تو پھرو پیسے کے پیچھے لاؤ سود پہ لاؤ بیاج پہ لگاؤ سٹے نمبر عورتیں بھی سٹے لگانے لگی حرام خور سٹے لگانے لگے بچے بھی سٹے لگانے لگے ابو رات کو جو خواب دکھا ہے ایک آدمی بڑھانے سے آیا میرے پاس پیدل آیا ہوں پیسے ہی پاس نہیں تھے بس دعا کے لیے آیا ہوں تو میں نے کہا بھائی خدا کے بندے کیوں آیا بیمار پریشان ہونے بہت ہوا اس نے آگے کہا میں نے کہا اچھا دعا کریں گے تعویذ دیا چل میں اسے نے جیب میں رکھ اور میں نے کہا دعا بتائی اسے پڑھا کر 10 روپے میں نے دے دیے اسے اس لیے کہ پیدل آیا اب تو رکشہ میں چلا جائے گا 10 روپے بیچارہ رکشہ پہ چلا جائے گا پریشان حال ہے میں نے تو 10 روپے دیے اس واسطے اس نے جا کے وہ تو ہوں گے پیسے جھوک کے دے رہے نا لوگ آگے تو وہ 10 روپے جا کے اس کا نمبر لگایا اور نمبر جو لگایا وہ آیا نہیں تو جو اس نے گھر سے لگایا تھا وہ بھی بیٹا گھر کو دیکھا آپ نے یہ حال ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں جو سٹا جوا شراب یہ کام کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ سچا اس کا قرآن سچا جو کہہ رہا ہے تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہیں کامیاب کروں تو بھائی نیت کرو کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اگر نمبر آ بھی گیا وہ حرام ہے اور ایک لقمہ حرام کا جان بوجھ کر کھا لیا 40 دن تک نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی اتنی بری نہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ جو کرے کامیاب نہیں تیرے دل و دماغ میں سوئیے سی چبھی رہیں گی ہر وقت بے چین رہے گا سکون نصیب نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے دیکھو 40 لاکھ بستر اللہ نے عطا فرمایا بغیر پیسے کے اللہ کام بناتا ہے جب اس کا ایک بزرگ رات کو بیٹھے حدیث شریف لکھ رہے ہیں گھر میں فاقہ تھا اللہ میں بھروسہ بغیر فاقہ اللہ کے حکم کے تھوڑے آیا ہے اور سن لو کان کھول کے حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ جس آدمی کو ایک وقت کا فاقہ دے دوں اور وہ میری کسی سے شکایت نہ کرے بھید نہ کھولے پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ گھر میں اگر نہیں کچھ ہے پکانے کو تو چولہا میں آگ جلا دیا کرتی تھی ہنڈیاں رکھ کر تاکہ پڑوسیوں کو یوں بھید نہ کھلے کہ ان کے گھر میں فاقہ ہے اور آج عورتیں ایسی ہو گئی جو کہتی ہیں اسے اٹھتے گھروائے میں یہ کبھی مجھے کچھ جڑا بھی ہے کبھی کچھ جڑا بھی ہے گھروائے میں مجھے یہ شکوے ہو رہے اور وہاں جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری کسی سے شکایت نہ کرے تو کیا فرمایا سن لو سال بھر کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا کتنا بڑا وعدہ ہے سال بھر کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں یہ اللہ والے جو گھر میں فاقہ کرتے تھے اور فاقوں فاقے اور آخر میں اللہ یوں دروازے کھول دیتا ہے اللہ والوں پر تو لوگ یوں کہتے ہیں ان پہ آگے کہاں سے میں آتا کہاں سے تجارت کر رکھی ہے وہ زمانہ دیکھو جب گھروں میں ان کے فاقہ رہتا ہے برداشت کرتے تھے تھوڑی تھوڑی تنخواہ پر گزارا کرتے تھے اور اللہ نے آج دروازے رحمت کو کھول دیے تو تم گرو دھکے کھاتے جب تم بھروسہ نہیں کرتے اس ذات پر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ یوں کرے تو اس کے لیے کافی ہے تو بھائی نمبر کے چکر میں نہ پڑو اور اس سے توبہ کرو موت آ گئی تو اسی حال میں جاؤ گے اور توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ہے صحیح راہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ
اور علم دین کے ساتھ دنیاوی ترقی بھی کرو، کوئی منع نہیں کرتا، مگر ایمان سکھانا سب سے اول ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بدل سے توفیق دے۔ یہ مدرسے جتنے چل رہے ہیں سرکاری امداد تو کچھ ہے نہیں، یہ بیچارے جلسہ کر لیتے ہیں، کوئی چندہ کرنے چلا جاتا ہے، کسی نے 10 دے دیا، کسی نے 20 دے دیا، کسی نے منہ چڑھا کے کچھ کہہ دیا۔ یہ اگر اتنی محنت نہ اٹھائیں، صبر سے کام نہ لیں، تو یہ جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے حافظ دکھائی دے رہے ہیں نصیب نہیں ہوں گے۔ اور دنیا چاہتی ہے کہ قرآن کو بٹاؤ اور قرآن والوں کو بٹاؤ، اور الٹے بیان اخباروں میں تم دیکھ رہے ہو، کیا تو بیان نالائق دیتے ہیں جو دشمنی رکھتے ہیں اسلام سے، بیان دے رہے ہیں۔ اپنا ذہن ہے ان کا، کسی گندی ذہن، بگاڑو جہاں بیٹھے گا بگاڑ کے کہے گا، سنوارو ہم سنوارو ہے، سنوارنے کی بات کریں گے۔ اس لیے امداد کرو ان کی جان سے مال سے۔ اگر کسی امام میں، کسی مدرس میں، مدرسے والے میں کمی بھی ہے، کوئی ایک کمی ہے، تو 70 تو اور خوبیاں بھی ہوگی۔ یہ ساری کمی ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، تمہارے اندر ساری خوبیاں ہیں، تمہارے اندر کوئی کمی نہیں۔ جب تمہارے اندر بھی کمیاں ہیں تو دوسرے کی کمیوں کو دباؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بس بھائی بہت دوسرے حضرات موجود ہیں، ان کا وہ آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ بھائی وہ تو بیان تقریر کرنا آتا نہیں، کہنا کچھ اور چاہتا، نکلنے لگا کچھ۔ قاری صاحب کی تلاوت نے مست بنا دیا، کچھ مضمون نکل دیا۔ ہاں ایک بات سنا دوں، ایک بزرگ کے پاس ایک عالم مرید ہونے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرید کر لیا۔ اب مرید کرنے کے بعد کہا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، معمول بتائے قرآن کریم پڑھتا ہوں، اتنے سپارے پڑھنے کا بند، اب تلاوت بند۔ انہوں نے کہا کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوں، کچھ دن کے بعد فرمایا اب وہ ذکر بھی بند، چپ خاموش، 5 وقت کی نماز پڑھنا، گناہوں سے بچنا بس۔ اب دوسرے جو مخالف تھے ان بزرگ کے، انہوں نے شروع کر دیا اعتراض، لیکن دیکھو بھائی ایسے پیر ہو رہے آج ڈھونگی، دیکھو قرآن پڑھنا بھی بند کروا دیا، کلمہ بھی نہ پڑھیے، چیتری موت آ جائے، کلمہ بھی نہ پڑھیے، وہی منع کر۔ وہ اعتراض شروع ہوئے، ان بزرگوں نے ان مولوی صاحب کو کہا تم سن رہے ہو کیا کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ فرمایا حضرت میرے اوپر کوئی اثر نہیں اس کا، دنیا کیا کہہ رہی ہے، میں تو آپ کو جانوں اور اللہ کو جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے فرمایا اس عالم سے اب قرآن شریف کھول کے دیکھ لیا کرو، تلاوت کو نہیں کہا، کھول کے دیکھ لیا کرو۔ اب جو کھول کے دیکھا، 2-3 دن کے بعد پوچھا بولو کیا ہوا؟ کہ جی قرآن کھول کے دیکھا، ایک آیت پر نظر پڑی، اس کے معنی پر دھیان گیا، پھر اس کے حقائق سامنے آنے شروع ہوئے، میں تو بشت ہو گیا۔ اتنا مزہ تو مجھے پہلے بھی کہیں گے سپارے پڑھنے میں نہیں آتا تھا، جو ایک آیت کے دیکھنے میں مجھے مزہ آیا۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تمہاری گاڑی لائن پر چڑھ گئی۔ سمجھے؟ پہلے فنا ہے پھر بقا ہے۔ تقریریں تو بہت سنو، کتابیں بہت پڑھو، مگر جب تک اللہ والوں کے سامنے جا کے اپنے کو بٹاؤ گے نہیں، منزل پا نہیں سکتے، منزل پا نہیں سکتے۔ ارے بغیر رسول کی صحبت کے تو کوئی صحابی نہیں بنا۔ اویس قرنی نے بھی وہی بیٹھے بیٹھے حکم مانا تھا، تب آپ تابعی بنے، صحابی تو نہیں بن سکے، مگر تابعین میں سب سے بڑا درجہ۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اور وہ بھی سب سے نہیں، ایک سے ضروری سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ بات سمجھ میں کچھ آئی کہ نہیں آئی؟ الٹی سیدھی باتیں میری تو کیونکہ کہہ دی میں نے، سمجھ میں آئی کہ بھائی آئی؟ مدرسے کی امداد ضروری ہے، ضروری ہے کہ لاؤ دے دو مجھے۔